صبح پاکستان کے ساتھ میں ہوں انجم صحرائی۔ دوستو، 3 مئی کو عالمی یوم صحافت منایا گیا اور اس دن میرے ایک دوست نے مجھے فون کیا کہ سر استاد محترم، اس دن کے حوالے سے آپ کے کیا پیغام ہے اور کیا تاثرات ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو میں نے جو کچھ کہنا تھا کہا۔ مجھے نہیں علم کہ وہ کہیں شامل اشاعت ہوا ہے میرا پیغام یا نہیں ہوا، یا میری رائے، لیکن میں نے آج سوچا کہ کیوں نہ عالمی صحافت کے حوالے سے جو میرے تاثرات ہیں، یا جو میں سوچتا ہوں، یا جو مجھے اپنی زندگی نے جو سبق دیا بحیثیت ایک میڈیا ورکر کے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دوستو، پاکستان میں 2 قسم کے میڈیا ورکرز ہیں۔ ایک میڈیا ورکرز وہ ہیں جو اداروں سے وابستہ ہیں اور اداروں کے ہیڈ آفیسز میں اور ان کے جو بھی آفیسز ہوتے ہیں ان سے متعلق ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ باضابطہ تنخواہ لیتے ہیں۔ انہیں تنخواہیں ملتی ہیں، بھلے سے جلدی ملیں یا دیر سے ملیں، لیکن وہ تنخواہیں ملتی ہیں۔ پاکستان میں بہت سے ادارے ایسے ہیں جو اپنے ورکرز کو پر وقت تنخواہیں دیتے ہیں۔ اگر کبھی مسائل کا شکار ہو جائیں تو ورکر کو بہرحال کمپنسیٹ کرتے ہیں، ان کے مسائل میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی مشکلات میں ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جو ہمارے ہاں ویج ایوارڈ کا ذکر ہوتا ہے، وہ ویج ایوارڈ جو ہے تقریباً انہی آفیسز سے متعلقہ میڈیا ورکرز کے بارے میں ہے۔ بہت سی نیوز ایجنسیاں ہیں اور بہت سے ادارے ہیں، اور یہ لوگ اب تو خیر زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، لیکن اس زمانے میں جو ہماری ابتدا کے زمانے میں تھا، ان کی تعلیم بھی ہمارے ہی جتنی ہوا کرتی تھی، لیکن فیلڈ ورک ان کا جو تجربہ ہے وہ بہت ضروری ہوتا تھا، اور وہ ایک منجھے ہوئے کوہنہ مشق جرنلسٹ ہوتے تھے، صحافی ہوتے تھے، میڈیا ورکر جو فیلڈ میں کام کرتے تھے، رپورٹنگ کا کام کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرا جو ہمارے میڈیا ورکرز کا طبقہ ہے، وہ ہے ہمارے علاقائی صحافیوں کا طبقہ۔ ہمارے یہ علاقائی صحافی اپنی مدد آپ کے تحت زندگی گزارتے ہیں، مانیے گا۔ وہ اگر کوئی ان سے پوچھ لے کہ جناب آپ کیا پے لیتے ہیں، تو وہ بڑا تعامل کرتے ہیں یا وہ کچھ صحیح بات نہیں بتا پاتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے علاقائی صحافیوں میں مجھے نہیں یقین کہ کسی ایک بندے کو بھی کوئی پے ملتی ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے جنگ کے، مجھے یاد ہے کہ جنگ کے جو ہمارے ایک دوست تھے رانا نثار عادل صاحب، مرحوم، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، تو وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جنگ خبر کے حساب سے، خبر کتنی سینٹی میٹرز کی خبر ہے، اس حساب سے کوئی اعزازیہ انہیں دیا کرتا تھا۔ اب اس کے علاوہ میں نے کسی اخبار کے بارے میں نہیں سنا کہ کوئی اخبار کسی اپنے نمائندے کو، جو لوکل نمائندہ ہے، جو علاقائی نمائندہ ہے، جو کسی نچلی سطح پہ کام کر رہا ہے، ہاں وہ بھلے سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ہے، بھلے سے وہ سٹی رپورٹر ہے، بھلے سے وہ کرائم رپورٹر ہے، جو بھی ہے، وہ اسے کوئی پے دیتے ہو، کوئی ایسا اعزازیہ نہیں دیا جا سکتا، اور ممکن بھی نہیں ہے، اور دیتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، البتہ انہیں یہ سہولت ضرور موجود ہوتی ہے، یہ بھی ابھی 1-2 سالوں میں یہ صورتحال بنی کہ کچھ پرنٹ میڈیا کے جو ادارے ہیں وہ اپنے جو لوکل نمائندے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اینول بنیادوں پر کوئی اپنے علاقے کا کوئی اسپیشل ایڈیشن نکالیں، ان میں لوگوں کے اشتہارات لیں، ان اشتہارات پہ جو کمیشن ہے وہ ان کو ضرور ملتا ہے، بلکہ نہ صرف کمیشن بلکہ ان کی ادائیگی میں بھی ادارہ جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے کہ وہ اگر 1 لاکھ، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا کوئی اسپیشل ایڈیشن کسی نمائندے نے نکال دیا، تو وہ سال بھر، 6 مہینے بھر وہ اقساط میں، انسٹالمنٹ میں وہ اس ادارے کو وہ اشتہارات کے پیسے پے کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک ہے طریقہ کار ہے۔
اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو کورس کے اشتہارات ہوتے ہیں یا دوسرے اشتہارات ہوتے ہیں، نام تبدیلی کے اشتہارات ہوتے ہیں، زیادہ تر یہ ہوتے ہیں. یا کبھی کبھی جو آج کل تو نہیں ہو رہا، کبھی کسی زمانے میں کوئی جو صحافی ہے بڑی محنت کے ساتھ کسی ادارے سے کوئی اشتہار منظور کرا لیتا تھا، اور وہ بھی وہ اشتہار جو غیر سرکاری طور پر، اگر وہ پی آئی ڈی کے ذریعے سے اسے اشتہار ملا پھر تو اس کا کوئی اس میں رول نہیں بنتا تھا. لیکن یہ ہے کہ اگر اپنے طور پر یوم پاکستان کا اشتہار ہے، کوئی یوم دفاع کا اشتہار ہے، کوئی کسی کو ویلکم کا اشتہار ہے، خوش آمدیدی کا اشتہار ہے، کسی کی ویسی کسی کو تصویر چھپوانے کے شوق ہوتے ہیں تو وہ اشتہار ہوتا ہے، اس پہ ادارے اپنے لوکل نمائندوں کو اشتہار دیتے ہیں. لیکن اب وہ آپ امیجن کریں اور اندازہ کریں کہ یہ اشتہارات کتنے ملتے ہیں اور کتنا وہ ہمارے جو مقامی نمائندے ہیں، صحافی جو حضرات ہیں، وہ کتنا کما پاتے ہوں گے. یہ اب ایک اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے، بہت محنت کرتے ہیں یہ لوگ، نچلی سطح کے لوگ بہت محنت کرتے ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اداروں کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ کسی بھی سٹوری کا بنیادی نقطہ تلاش کرتے ہیں، آغاز تلاش کرتے ہیں، اور وہ ہمہ وقت سارا دن وہ اس کام میں جڑے رہتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار بھی کرتے ہیں اور ساتھ جرنلزم بھی کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت تو ایسا ہے کہ لوگ سرکاری ملازمت بھی کرتے تھے اور جرنلزم بھی کرتے تھے. جرنلزم سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا. جو لوکل علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے کام کے حوالے سے جو وہ کام کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلات کو سامنے لاتے ہیں، اس حوالے سے اس سماج میں ان کی ایک سے بن جاتی ہے، ایک عزت بن جاتی ہے. اور پھر سماجی ادارے اس کا ساتھ دیتے ہیں. سماجی ادارے گورنمنٹ ادارے، جیسے اب کالج ہے، سکول ہے، استاد کی ٹیوشن ہے، بجلی کا بل ہے، یعنی اس میں اگر آپ نے قسطیں کرانی ہیں تو چلو جی ہمیں آسانی سے مل جاتی ہیں، اور بسا اوقات ادھار بھی مل جاتا ہے. اب میں نے بھی ادھار لے کر کھایا ہے. اگر آپ کے پاس وقت پہ گھر کا کرایہ نہیں ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا تعاون ہو جاتا ہے، اور یوں گاڑی چلتی رہتی ہے. یعنی میں اپنی مثال دوں کہ میرے جو بچے تھے، جب ہم پڑھ رہے تھے، ہمارے بچے پڑھ رہے تھے، تو اس وقت کسی میرے استاد نے مجھ سے ٹیوشن نہیں لی. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی ٹیوشن دی ہو، اور کسی ڈاکٹر نے فیس نہیں لی. بلکہ منہ میں یہ ہوتا تھا کہ جب میں اپنے گھر والوں کی دوائی کے لیے کہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا تو ڈاکٹر صاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہمارا نسخہ بھی تجویز کریں اور جو ادویات ہیں وہ بھی کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ہمیں پوری کریں. یہ بھی ہوتا تھا. بہت سے موسن ہیں جنہیں میں یاد رکھتا. ایک بات جو ہے وہ ہمارے ہاں بڑی ہے کہ جی ہم صحافیوں کو بلیک میلر کہا جاتا ہے، ہم صحافیوں کو کی عزت نہیں ہوتی، ہم صحافیوں کو جو ہے وہ ادارے جو ہیں وہ مقام نہیں دیتے، انتظامیہ کو مقام نہیں دیتی. یہ بڑی باتیں میں نے دیکھی سنی ہیں. تنخواہ کی بات تو اکیلا رہے گی نا، تنخواہ تو اداروں نے دینی ہے یا گورنمنٹ نے تجویز کرنی ہے. اب مقامی سطح پہ جو ہمارا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے اس حوالے سے جو تحفظات ہیں، وہ پچھلے دن ایک دوست نے بڑا کالم لکھا اور وہ اس نے یہ سب کچھ اس کالم میں ذکر کیا، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اور وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا. بابا گرو نانک بر صغیر پاک و ہند کے ایک بڑے مذہبی رہنما ہیں، سکھ مذہب کے بانی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں دین اسلام سے بہت قریب تھے. ان کے حوالے سے ایک کہاوت میں نے کہیں پڑھی اور آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. یہ کہاوت یوں تھی کہ بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، اس کا ایک چیلا آ گیا. بابا جی کا ایک چیلا آیا اور چیلے نے آ کر کہا، بابا جی زندگی کا مول دسو. بابا جی نے اپنے چیلے کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ پوچھا، کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگا کہ بابا جی زندگی دا مل دسو، زندگی دی قیمت کی ہے. بابا جی نے چیلے کو غور سے دیکھا اور اپنا ہاتھ ایسے آسمان کی طرف کیا، اور اس کے بعد جب ہاتھ کو وہ نیچے لائے تو اس ہاتھ میں ایک پتھر تھا.
مٹھی کھولی تو اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، اس مٹھی میں ایک پتھر بند تھا، اور بابا جی نے وہ مٹھی والا جو پتھر تھا وہ اپنے چیلے کو دیا اور کہنے لگے جا ایدا مول لے کے آ، پتہ کر کے آ کہ اس پتھر دا مول کی ہے، ویچنا نہیں ہے گا، لے کے آنے واپس لے کے آنی، بس صرف قیمت پتہ کر۔ اب چیلا جو ہے وہ پتھر لے کے چل پڑا، آگے گیا تو ایک سنترے بیچنے والا ایک ٹھہرا ہوا تھا، تو چیلے نے اسے پکڑا اور اسے کہنے لگا یار اے کنے دا ہوئے گا، پتھر دکھاتے ہوئے پوچھا اب اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو سنترے والے نے اپنا اوپر کا جو جس میں اس نے سنترا رکھا ہوا تھا رکھے ہوئے تھے وہ اس نے اتاری اپنی ٹوکری، سر سے بیٹھ گیا اور بڑے غور خوض سے دیکھ کے کہنے لگا کہ یار ایویں ہے گا پتھر جیا کی گل ہے، خیر ہے سنترے کھانی؟ یار اگر تو اے پتھر منو دے دے میں تینوں 11 سنترے دے دینا، کوئی گل نہیں۔ بندے نو یار ہوندا ہے بندے کول پیسے نہیں ہوندے، چلو پتھر میں رکھ لگا۔ چیلے نے کہا نہیں یار میں پتھر دینا نہیں ہے گا، میں تو مل لوانا سی۔ تو کہنا یار 11 سنتریاں تو بھی مہنگا ہے۔ بہرحال اب چیلے نے اس پتھر کو واپس لیا سنترے والے سے اور آگے چل پڑا۔ آگے ایک سبزی کی دکان تھی، تو سبزی کا دکاندار جو ہے نا وہ اپنی سبزی پہ پانی چھڑک رہا تھا اور بیٹھا ہوا تھا۔ چیلا اس کے پاس گیا، اس نے کہا یار ہے پتھر لائے گا، کتنی قیمت ہوئے گی جی؟ اس نے پتھر دیکھا، کچھ تھوڑا سا چمکدار پتھر تھا، دیکھتا کہنے لگا یار بس ٹھیک ہے تو میرے آدھے کلو والا جا وہ ہے سی نا باٹ وہ کتے گم ہو گیا، میں حساب لا کے رکھ لاں گا، تینوں میں ایک بوری دے دینا آلوؤں کی، لے جا۔ تو اس سبزی والے نے اس پتھر کی قیمت ایک آلووں کی بوری لگائی۔ اب پتھر تو نہیں بیچنا تھا، حکم نہیں تھا کہ پتھر بیچا جائے، تو چیلا اس پتھر کو لے کر آگے بڑھا۔ آگے کریانے کی دکان تھی، کریانے والے نے دیکھا بڑا خوبصورت چمکتا ہوا پتھر تھا، تو کہنے لگا یار چلو کوئی نہیں گل گھر رکھ لیں گے، بچے کھیڈن گے گھر پہ آئے گا، اچھا پتھر ہے، چمکدار پتھر ہے، میں کدے دیکھا نہیں اس طرح پتھر، میں تینوں مہینے کا راشن دے دینا، نال 500 روپیے بھی دے دینا۔ اب وہ جناب چیلا بڑا حیران ہوا اور اس نے پھر پتھر واپس لے لیا کریانے والے سے، تو کہنا یار میں تو مل لوانا سی، میں دینا نہیں۔ اب وہ چیلا جو ہے پتھر کی قیمت لگوانے کے لیے آگے چلا، آگے ایک جوہری مل گیا۔ اب جوہری صاحب کو جب پتھر دکھایا چیلے نے، تو جوہری بار بار کبھی پتھر کو دیکھے، کبھی چیلے کو دیکھے، کبھی پتھر کو دیکھے، کبھی چیلے کو دیکھے، کبھی بائیں جائے کبھی دائیں آئے اور کبھی سر کھجائے، ایسا لگ رہا تھا جیسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا جواب دے اس چیلے کو۔ تو کہنے لگا یار پتھر کتوں لے آئے ہیں؟ انہیں کہا یار تو چھڑ جتوں بھی لے آیا تو لیں گا، یار کی قیمت ہوئے گی؟ وہ بڑا تھک کے وہ بیٹھ گیا اور اس نے اس چیلے کو بھی بٹھا لیا۔ اس نے کہا یار میں تم دساں سچی جڑا پتھر ہے نا یہ کوئی بھی مول نہیں دے سکتا، اے پتھر دنیا دا قیمتی ترین ہیرا جے روبی، تو لیا کتوں ہے؟ کتوں تینوں ہاتھ لگ گیا؟ خیال کر یار کوئی چوری تو نہیں کر لیا ہے کتوں؟ انہیں کہنے نہیں میں تو مول پوچھنا آیا تیرے کو، کوئی چوری نہیں کی۔ چیلے نے جواب دیا۔ تو جوہری کہنے لگا کہ یار میں اگر اپنی ساری جائیداد، میری یہاں لاکھوں کی، اس زمانے میں لاکھ بڑی ہوتی، لاکھوں کی جائیداد ہوگی، تو میں اگر ساری جائیداد دے دوں، سارے میرے گھر میں جو سرمایہ پڑا ہے، سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے، وہ آپ کو دے دوں، گھر دے دوں، تب بھی اس ہیرے کی قیمت میں نہیں دے سکتا، یہ اس کا کوئی مول نہیں ہے، اسے کوئی خرید نہیں سکتا، دنیا کا کوئی بندہ، کوئی قوت
کوئی طاقتور کوئی سرمایہ دار اس کو خرید نہیں چاہیے۔ چیلا بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی۔ اس نے پتھر جوہری کے ہاتھ سے لیا اور بڑا پریشان بڑا حیران بابا جی کے پاس پہنچ گیا اور سارا واقعہ بابا جی کو جا سنایا۔ اس نے کہا بابا جی سنگترے والا 11-12 سنگترے دے رہا تھا اس کے، سبزی والے نے مجھے ایک بوری آفر کی اور آلوؤں کی، کریانے والے نے مجھے 1 مہینے کا راشن دینے کی کوشش کی اور 500 روپے دے رہا تھا۔ آگے ایک پاگل سا جوہری مل گیا اور اس نے کہا جسے کوئی خرید ہی نہیں سکتا، ساری دنیا کی دولت بھی اکٹھی کر لی جائے اور میں ساری جائیداد آپ کو دے دوں، سارے گھر میں جو مال اسباب ہے وہ بھی دے دوں، تب بھی میں یہ پتھر نہیں خرید سکتا۔ وہ تو کہتا کہ یہ کوئی روبی ہیرا ہے۔ میں تو حیران ہو گیا اس کی عقل۔ بابا جی نے اس کے ہاتھ سے وہ پتھر لیا، ہاتھ اوپر کیا، مٹھی کھولی، پتھر غائب ہو گیا اور کہنے لگے بیٹا زندگی دا مل تیرے اپنے کولے گئے، اے زندگی بھاویں تو 11 سنگتیاں نال بیچ دے، بھاویں راشن دے بدلے بیچ دے، یا اینو مقصد ہے کہ ایسی بنا لے کہ یہ مل ہی نہیں ہو، کوئی دنیا دا کوئی بندہ تمہیں خرید نہیں سکتا، زندگی دا کوئی مل نہ ہو تھوڑی۔ تو میرے دوستو کوئی بھی جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے، خواہ وہ جرنلسٹ ہے خواہ وہ چور ہے، اسے اپنی زندگی کی قیمت کو تجویز کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کتنی قیمت میں بیچنا ہے، کیا ہماری زندگی بے مول ہے یا اس کی کوئی قیمت ہے، اور قیمت ہے تو پھر کتنی ہے۔ ہمارے جو علاقائی جرنلسٹ ہیں، اب دیکھیں نا، اب بڑے جرنلسٹ کی جب ذکر آتا ہے، بڑے لوگوں کی جو کہانیاں سامنے آتی ہیں، وہ کروڑوں کے پلاٹ، لاکھوں کی تنخواہیں، چلیں پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے کچھ احساس ہوتا ہے کہ یار انہوں نے اپنی قیمت زیادہ وصول کی ہے، غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی انسان ہے نا، انسان کی ضروریات ہیں، تو انسان اگر بکے بھی صحیح تو کسی قیمت پہ تو بکے نا۔ اگر کوئی اپنی صلاحیتوں کو کسی کے لیے استعمال کرے، کسی کی جی حضوری کرے، آگے پیچھے کسی کی طرف چلے بڑھے، اپنی صلاحیتوں سے اس کے لیے ٹیبل سٹوریاں گھڑے، تو یار کچھ تو اس کا آنر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کی کوئی قیمت ہی مقرر نہیں کرتے، صرف چائے اور چند بسکٹ یا مسکراہٹ یا اقتدار و اختیار کے ساتھ چند لمحے اسی کمروں میں گزارنا، یا کسی صاحب کے دائیں بازو پہ پڑی ہوئی جو کرسی ہے اس پہ بیٹھ کے چند کاغذوں پہ سائن کرا دینا، اگر یہی ہماری صحافت کا مول ہے، اگر یہی ہماری صحافت کا اعزازیہ ہے، اگر یہی ہماری صحافت کی اچیومنٹ ہے، تو میرے دوستو مشکلات تو پھر آئیں گی، پھر مشکلات آئیں گی، پھر آپ گلہ نہ کیا کریں کہ جی ہمیں کوئی عزت نہیں دیتا، ہماری کوئی توقیر نہیں دیتا۔ آپ کے لفظ، آپ کے لکھی ہوئی تحریر، آپ کی سوچ، آپ کا رویہ، آپ کا نالج آپ کے مول کا تعین کرتا ہے۔ آپ بے مول بن جائیں نا، بے مول بن جائیں، آپ کو ہر طرف سے عزت ملے گی، ہر طرف سے توقیر ملے گی۔ یار اگر کوئی میرے جیسا صحافی کسی بس میں چڑھ کر کسی تھانے دار کے تبادلے رکوانے کے لیے نعرے لگوائے، تو پھر توقیر اور عزت تو نہیں ملتی نا، اور نہ یہ صحافت ہے۔ تو میں اسی پیغام کے ساتھ اپنے ان صحافی دوستوں جو انتہائی جنہیں شکوہ ہے، میں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ یار
جو کچھ بھی ہوتا ہے نصیب کا ہوتا ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر پاتا۔ آپ سے حساب یہ نہیں مانگا جائے گا کہ آپ نے کیا کمایا، یہ مانگا جائے گا، یہ ضرور آپ سے حساب ہوگا کہ اللہ نے جو آپ کو تخلیقی صلاحیتیں دی تھیں، جو تحریر کا ملکہ دیا تھا، جو بولنے کی آپ کو جرأت دی تھی، جو بات کرنے کا آپ کو سلیقہ دیا تھا، آپ نے اسے کتنے میں فروخت کیا، کتنے میں بیچا، کتنا مول لگا آپ کی اس صلاحیتوں کا، اور اس مول کے بدلے میں آپ نے کتنا سچ بولا اور کتنا جھوٹ بولا، کتنے لوگوں کے آپ نے کا استحصال کیا آپ کی تحریر نے، اور کتنے لوگوں کے حقوق کی کو اجاگر کیا آپ کی تحریر نے۔ یہ ایک حساب کتاب ہے، اور اسی سے آپ کی زندگی کا مول بنتا ہے، ایک صحافی کی زندگی کا مول بنتا ہے، قیمت بنتی ہے، اور اسی سے آپ کی عزت و توقیر سامنے آتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، اللہ نے